نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ درس کے شروع ہونے سے پہلے یہ ایک سنت جو تقریباً ہماری مساجد میں متروک ہو گئی ہے اور کوشش کرنی چاہیے اس سنت پر عمل کرنے کی۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو مناسب اونچی آواز سے، یعنی فرض نماز سے باجماعت نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو مناسب اونچی آواز سے ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہنا سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ اس طریقے سے چلتا نماز کے ختم ہونے کا کہ لوگوں کی اونچی آواز میں استغفر اللہ کی آواز آتی تھی۔ تو یہ چیز اماموں نے بھی تقریباً چھوڑ دی ہے اور مقتدیوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے مناسب آواز میں اللہ اکبر، جیسے ہی سلام پھیر دیں تو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی مناسب آواز میں ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ سنت جو مہجور ہو گئی ہے، متروک ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینے میں اور اس میں قتال میں، اس میں جنگ کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا کفر کرنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پھیلانا، فتنہ برپا کرنا، یہ قتل سے، لڑائی سے زیادہ سخت ہے، ولا، یعنی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ مسلسل تم لوگوں سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس کر دیں اگر یہ اس کی طاقت رکھیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، بس اس کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، آگ والے ہیں یعنی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسلمانوں کا ایک مناسب لشکر دیا اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤ، وہاں سے مشرکین مکہ کا ایک قافلہ مالی تجارت لے کر گزرے گا، تم ان پر حملہ کرو۔ یہ لوگ چلے گئے اور جب وہاں پر حملے کے لیے پہنچے تو وہ حرمت کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سمجھے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس مہینہ میں ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لڑائی جائز ہے۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے، ان میں لڑائی جائز نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ لشکر شوال کے مہینے میں گیا ہوا تھا، تو
تو وہ یہ سمجھے کہ یہ شوال کا 30واں دن ہے اور 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت میں وہ مہینہ 29 کا تھا، اور وہ محرم کی وہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہاں پر وہ تاریخ صحیح یاد نہیں کر سکے، وہ اور سمجھے اور تاریخ دوسری تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یکم ذی القعدہ کو، جو ان کے خیال کے مطابق 30 شوال تھی، انہوں نے اس لشکر پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فتح دی، اور وہ مال غنیمت وغیرہ لے کر مدینہ منورہ جب پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو ادھر مشرکین نے شور کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی، اور حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا، ان کی بزرگی کا خیال نہیں رکھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر جمع کر دیا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام میں اور لوگوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ یہ 2-3 آیتیں ہیں جن کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہیں بڑی حرمت کی بات کرتے ہیں، بے شک حرمت کے مہینوں میں لڑائی کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اسلام سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک اختیار کرنا، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر اور شرک اختیار کرنا، یہ اس لڑائی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ والفتنۃ اشد من القتل، پھر صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس پر بس کیا، بلکہ اخراج عہدہ منہ اکبر عند اللہ، انہوں نے تو مسلمانوں کو، مہاجرین مسلمانوں کو مکہ میں رہنے نہیں دیا، اور وہ بیچارے مجبور ہو گئے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر، تو ان کو وہاں سے نکالنا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پھر آگے والفتنۃ اشد من القتل، یہ جنگ یہ گناہ ہے، یہ بڑی سخت چیز ہے، لیکن فتنہ برپا کرنا، فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کفر کی طرف لانے کی کوشش کرنا، اور ان کے اسلام میں اور توحید میں رکاوٹ بنتے رہنا، یہ کہیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا جو بڑے گناہ ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے، اور جو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا گناہ ہے اس کے بارے میں یہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک موقع پر چھانا جو ہے، چھنا جس میں بہت زیادہ سوراخ ہوتے ہیں، اس نے لوٹے سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، لیکن اس نے اپنی حالت نہیں دیکھی کہ وہ تو سوراخ ہی سوراخ ہے۔ تو یہی عادت یہاں پر مشرکین مکہ کی تھی کہ خود تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، کفر میں، شرک میں، اور کعبے کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا، موحدین کے لیے وہاں پر جینا دوبھر کر دیا، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ یہ مسلمان دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں۔ ان کی تمام تدبیریں اللہ نے ناکام بنا دیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کے خود مرتکب تھے، اور ان کو خود فکر پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کے بارے میں جا کے اعتراض کریں کہ یہ جو ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائیاں کرتے ہیں، اور ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، اور اپنے بڑے بڑے کفر اور شرک اور بڑے بڑے گناہ ان کو نظر نہیں آتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرمت کے مہینوں کے تقدس کا شور مچا رہے ہیں، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں اس کا کوئی احترام نہیں، بلکہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ تم سے حرمت کے مہینوں میں بھی اور ان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے اسلام سے یہ واپس پھیر دیں اور تمہیں مرتد بنا دیں۔ اس وقت تک یہ لڑتے رہیں گے، اس وقت ان کو یہ حرمت والے مہینے نظر نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور حالت ارتداد میں اور حالت کفر میں اس کو موت آ جائے،
تو جو ارتداد اور سے پہلے اسلام کا زمانہ تھا، اس میں اس نے جو نئے کام کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، اور ان اعمال کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا آخرت میں، بلکہ وہ سب ضائع ہو جائیں گے، فضول چلے جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس طرح کے مرتد لوگ جو ہیں پھر یہ دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر وہاں کے عذاب سے اور وہاں کی تکلیفوں سے ان کو کبھی بھی نجات نہیں مل سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارتداد اور دوسری گمراہی کے فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں دنیا میں اسلام پر رکھے، اور خاتمہ بھی ہمارے اسلام پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔